Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قرآنک ایجوکیشن سینٹر۔ میں ہوں محمد فضان۔ آج ہمارے ساتھ مفتی محمد مزمل صاحب موجود ہیں۔ آج ہم ان سے سوال کریں گے کہ مفتی صاحب ایک محاورہ جو ہے بہت زیادہ ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہ یعنی ہمارے بڑے بھی کہتے ہیں اور سب لوگ ایک محاورہ بنا ہوا ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، موت اچانک آ جاتی ہے، یہ کیا مسئلہ ہے یا اس پہ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جی، یہ سوال اکثر اٹھایا بھی جاتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جی بالکل بالکل، یہ ایک مقولہ مشہور ہے، اس کا مطلب آخرت کی زندگی کی طرف ایک اشارہ ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کہ آپ اگر اپنی فصلات کے اندر جو چیز بھی کاشت کریں گے نا تو اس کا نتیجہ آپ کو چند مہینوں کے بعد ملتا ہے۔ یہی مقصود ہوتا ہے کہ کاشتکاری جو آپ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ، اس کا ثمر، اس کا پھل آپ کو چند مہینوں کے بعد میسر آئے گا۔ اتنے دن آپ اپنی فصل پر محنت کریں گے اور جیسی محنت کریں گے آپ کو اس کا ویسا نتیجہ مل جائے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے آئے ہیں، اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ جو عمل بھی سر انجام دیں گے، جس طرح کا عمل بھی سر انجام دیں گے، اس کا رزلٹ آپ کو آخرت کے اندر ملے گا۔ اللہ کے پیارے حبیب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیشتر احادیث مبارکہ، قرآن مجید کی بیشتر آیات میں یہ چیز موجود ہے کہ انسان اپنے اعمال کا جواب دہ ہے۔ انسان اپنی زندگی گزار کر جب دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کو اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب اللہ کے دربار میں دینا ہوگا۔ اور آپ کو بتاؤں کہ آخری عدالت ایسی عدالت ہے کہ جس کے جج کو نہ خریدا جا سکتا ہے، جس کے وکیل کو نہیں کوئی خرید سکتا، جس کے جو اس عدالت سے ہونے والے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ جو فیصلہ اس دن اللہ کی ذات فرما دے گی وہ فیصلہ اٹل اور حتمی ہوگا۔ اور آپ دیکھتے ہیں اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر یہ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ اے میرے بندے، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان آج اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر رہا ہے، کس کے پیچھے لگ کے؟ اس دنیا کے پیچھے لگ کے، جس کے متعلق اللہ نے فرما دیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ تو ہے ہی ایک دھوکہ۔ انسان اسی دھوکے کے پیچھے لگا ہوا ہے، رزق کے پیچھے۔ ہر کسی کو آپ دیکھتے ہیں اس صدی کے اندر بالخصوص، اور اگر مسلم امہ کی طرف میں اشارہ کروں تو غلط نہیں ہوگا، امت مسلمہ کی آج اکثر حصہ امت مسلمہ کا، جس کا یہ یقین کسی دور میں ہوا کرتا تھا کہ رزق کا مالک اللہ ہے، وہ اس نے دینا ہی دینا ہے۔ آپ گھر میں ٹیک لگا کے بھی بیٹھ جائیں گے نا تو جو آپ کے نصیب میں لکھا ہوا ہے وہ آپ کے دروازے پہ دستک دے گا، کیونکہ آپ کی قسمت میں ہے۔ لیکن انسان، آج کا مسلمان، رزق کے پیچھے اپنی آخرت تباہ و برباد کر رہا ہے۔ آج کے مسلمان کو اپنی اولاد کی فکر ہے، اپنی اولاد کے مستقبل کی فکر ہے، اپنی اولاد کے پیٹ کی فکر ہے، اپنی اولاد کے اچھے نصیب کی فکر ہے، لیکن بڑے ہی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کے مسلمان کو اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے، آج کے مسلمان کو اپنی برزخ کی فکر نہیں ہے، آج کے مسلمان کو اپنی قبر کی فکر نہیں ہے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پر کھڑے ہوتے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے تھے، اتنا روتے تھے کہ آپ کی ہچکی بند جاتی تھی۔ اور صحابہ لوگ کہتے تھے امیر المومنین عثمان، آپ اتنا روتے ہو قبر کو دیکھ کر؟ فرمایا میں نے اپنے نبی کی زبان سے یہ الفاظ سنے تھے کہ آخرت کے مرحلوں میں سے پہلا مرحلہ قبر ہے۔ تو یہ سب کچھ ایک ایک عمل کا حساب ہم نے قیامت کے دن دینا ہے۔ آج اگر مسلمان سمجھ جائیں گے، آج اگر مسلمان آخرت کی اس عدالت کو سمجھ جائیں گے، آخرت کے اس ماحول کو سمجھ جائیں گے تو ان کی قبر اور آخرت سنورے گی۔ اگر اسی طرح یہ دنیا کے معاملات میں مست رہے، دنیا کی عارضی خوبصورتی میں کھوئے رہے، دنیا کی رنگینی میں کھوئے رہے تو پھر یہ کبھی بھی قبر اور آخرت کو سنوار نہیں سکیں گے۔ اللہ کی حضور یہ دعا ہے، اللہ امت مسلمہ کو اپنی آخرت کی فکر عطا فرما دے۔ آمین آمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to